بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بات ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے تندرستی ہے۔ تندرستی مل جانے کے بعد پھر عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اس بات کو ہر بندہ سمجھتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ جس بات کا حکم دے دیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ نے نماز کا قرآن کریم میں ایک دفعہ نہیں حکم دیا، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ 700 سے زیادہ مرتبہ حکم دیا۔ اب یہ کتنی بڑی اہمیت والی بات۔ اور دوسری اس کی اہمیت، ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئیں، جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا، معراج پہ بلایا، جنت کی سیر کرائی، عرش پہ بلا کر اللہ نے پھر یہ تحفہ عطا کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے۔ تحفہ اب اگر کسی دوست کا ہو، رشتہ دار کا ہو، اس کے بھی بندے تذکرے کرتا رہتا ہے، کئی دن اس کے ذکر کرتا ہے، یہ مجھے گفٹ ملا، یہ مجھے تحفہ ملا، خوش ہوتا ہے۔ اور جو تحفہ مالک الملک سے مل جائے، اللہ رب العزت کی ذات سے مل جائے، وہ کتنا بڑا تحفہ۔ اور پھر ان نمازوں میں ہر نماز کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ فجر کی نماز کی علیحدہ خصوصیت، ظہر کی نماز کی علیحدہ خصوصیت، اور عصر کی نماز کی علیحدہ خصوصیت، مغرب کی نماز کی علیحدہ خصوصیت، اور عشاء کی نماز کی علیحدہ خصوصیت۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہر نماز کی علیحدہ خصوصیت بیان کروں گا۔ آج اس وقت میں صرف آپ کو فجر کی نماز کی خصوصیت بتانا چاہتا ہوں۔ اب توجہ سے سنیں۔ فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت صلحاء کا نور اس کے چہرے کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، جس کے چہرے کو نورانی بنا دیتے ہیں، اولیاء کرام کی طرح چہرہ اس کا چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ چہرہ اگر رنگت اس کی سفید بھی ہو، اس کے اندر کشش نہیں ہوتی، اس کے اندر جاذبیت نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ رونق، وہ نور بالکل نہیں ہوتی۔ اور نماز کی برکت سے چہرہ نورانی بن جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے، فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد جو بندہ اپنے کام کے اوپر چلا جاتا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ جس کام میں اللہ کی مدد ہو جائے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے، صحیح معنوں میں پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر بغیر نماز پڑھے بندہ کام کے لیے نکل جائے تو شیطان مسلسل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے،
وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن کے رہ جاتا ہے۔ جس طرح بچے کے ہاتھ میں گیند دے دو وہ جدھر چاہے اس کو اچھالتا پھرتا ہے، اسی طرح شیطان جو بھی چاہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں شیطان کبھی اچھا کام نہیں لیتا، اس نے غلط کام ہی لینے ہیں۔ اور نماز با جماعت پڑھنے کی یہ برکت ہوگی، فجر کی نماز خاص طور پہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اس کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ رب العزت اس شیطان سے، اس لعین سے، اس مردود سے حفاظت فرمائیں گے۔ غلط وسوسات، غلط خیالات سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی بابرکت چیز ہے، اتنی بڑی عظمت والی چیز ہے۔ اس کے رزق کے اندر خیر و برکت، اس کے کاروبار کے اندر خیر و برکت، اس کے معاملات کے اندر خیر و برکت، اور اس کا رعب دوسرے کو اوپر قائم کر دیں گے۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، میرے لیے سب سے بڑی پسندیدہ اور محبوب چیز نماز ہے۔ اور فجر کی نماز کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے مرد حضرات کے لیے تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں، اور میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میری ماؤں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں۔ بات یہ ہوتا ہے خاص طور پہ عورتوں کے اندر، چلو اس کام کو نپٹا لیں، یہ کام کر لیں تو پھر نماز پڑھ لیں گی۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز عین سورج نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے، تو وہ ایک فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس کا وہ مزہ اور وہ لطف نہیں رہتا جو ہونا چاہیے۔ وہ نماز کا خشوع اور خضوع، وہ نورانیت نہیں رہ جاتی جو صحیح معنوں میں ہونی چاہیے۔ اس طرح میں خصوصی طور پر اپنی محترم ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں۔ باقی نمازوں میں بھی، فجر کے علاوہ بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز عین عصر کے قریب چلی جاتی ہے، وہ ظہر ادا کرتی ہیں، چند منٹ کے بعد ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر عصر کی نماز مغرب کے قریب چلی جاتی ہے، اور مغرب عشاء کے قریب چلی جاتی ہے، اور عشاء باتوں میں لگے رہتے ہیں، رات کے 12 بج جاتے ہیں اور کبھی وہ رہ ہی جاتی ہے۔ تو میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھے۔ اور فجر کی نماز کا خصوصیت سے آپ نے سن لیا کہ چہرہ اللہ نورانی بنا دیتے ہیں۔ آپ کو سارے معاملات سے چہرے کے اوپر جو رنگا رنگی چیزیں استعمال کرتی ہیں، ان سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک فجر کی نماز اگر آپ صحیح معنوں میں اس کے اول وقت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ ادا کریں گی تو آپ یہ عمل چند دن کریں گی، اپنے چہرے کی رونق کو دیکھ لینا۔ جو ایمان کی طاقت سے، ان نمازوں کی برکت سے نورانیت آتی ہے، وہ دوسری مصنوعی چیزیں استعمال کرنے سے نہیں ہے۔ تو میں اپنے تمام محترم بھائیوں سے اور اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں وہ تمام نمازوں کو اس کے مقررہ وقت میں پڑھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں جو ہمیں حکم دیا وہ یہی بتایا کہ ہم نے نمازوں کو اوقات مقررہ کے اوپر فرض کیا ہے۔ فرض ہے وقت کے مطابق پڑھنی، کوئی سنت واجب والی بات بھی نہیں، فرض ہے وقت کا پہچاننا، وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو امید بھی کرتا ہوں یہ باتیں ہماری آپ کو بہت پسند آئیں گی اور ان کے اوپر عمل کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں ان باتوں پہ عمل ہو، مجھے بھی ثواب ملے۔ بندہ لالچی ہوتا ہے، اگر لالچ کرنی ہے تو آخرت کی لالچ کرو، ثواب کی لالچ کرو،
دنیا کی لالچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا کی جتنی لالچ کریں گے، جتنا بھی مل جائے یہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اور جو آخرت کی لالچ کریں گے یہ عمل ساتھ جائیں گے، اس کی برکت ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا. تو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.